پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے۔ قوم کا باعث عظیم شہداء کو خراج عقیدت۔ کشمیری عوام کی استقامت اور قربانیوں کو سلام۔ صدر آصف زرداری کا ظلم و جبر کے خلاف کشمیریوں کی آواز کو تاریخ کا روشن باب قرار دیتے ہوئے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے شہداء کی لازوال قربانیوں کو کشمیریوں کی مزاحمت کی علامت قرار دیا۔ مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ سیاسی، سفارتی اور اخلاقی یکجہتی کے غیر متزلزل عزم کا اظہار۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی بھی دباؤ نہیں۔ اسرائیل سے متعلق ہماری پالیسی قائد اعظم کے نظریات کے مطابق ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے واضح کر دیا، کہتے ہیں امریکہ سے تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہے۔ کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کے پاس وافر بجلی ہے۔ اور شہری ہو جائے تیار، برسات ہوگی لگاتار۔ ملک میں آج سے مانسون کے ایک اور سسٹم کی انٹری۔ مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ۔ سندھ اور کراچی میں 15 سے 17 جولائی تک بارشیں متوقع۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اپنی اتحادی یورپی یونین پر بھی وار۔ 30% اضافی ٹیرف لگا دیا۔ اطلاق 1 اگست سے ہوگا۔ میکسیکو پر بھی 30% اضافی ٹیرف۔ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی کی گئی تو ٹیرف میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ ایئر انڈیا طیارہ حادثے کی ابتدائی رپورٹ جاری۔ حادثے کی وجہ انجنوں کے فیول کنٹرول سوئچر کی اچانک بندش قرار۔ دونوں پائلٹ سوئچ بند ہونے سے لاعلم۔ رپورٹ کے مطابق طیارہ عمارتوں سے ٹکرانے اور بعد میں آگ لگنے سے تباہ ہوا۔ وزیر سول ایوی ایشن کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں۔ حتمی رپورٹ آنے تک کسی نتیجے پر پہنچنا درست نہیں ہوگا۔ غزہ میں بھوکے پیاسے فلسطینیوں کا قتل عام۔ امدادی مراکز کے باہر مزید 38 متاثرین شہید۔ خیموں، مکانات اور سکول پر بمباری۔ صبح سے جاری وحشیانہ حملوں میں 130 شہادتیں، درجنوں زخمی۔ حملوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے نشانہ بنے۔ صہیونی آبادکاروں نے مغربی کنارے میں امریکی نیاد نوجوان سمیت 2 فلسطینی شہید کر دیے۔ شمالی غزہ میں مزاحمت کاروں کا شدید حملہ۔ 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، 6 شدید زخمی۔ جبری بے دخلی سے بڑے پیمانے پر حراستی کیمپ قائم ہوں گے اور انسانی بحران بڑھے گا۔ اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی انروا نے خبردار کر دیا۔ بھارت کو کرارا جواب دیا، زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اپنے دفاع میں کارروائی کی اور دشمن کے 6 طیارے گرائے۔ 10 مئی کو بھرپور جواب دیا جو پوری قوم کے اتحاد کا مظہر تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انٹرنشپ پروگرام اڑان پاکستان سمر اسکالرز کے لیے منتخب طلباء سے خطاب۔ کہا مشکل حالات میں حکومت سنبھالی، 2023 میں اکثریت کا خیال تھا ملک خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جائے گا۔ مجھے یقین تھا ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے، اگر ملک کی خدمت میں ناکام ہو جائیں تو نتائج کے ذمہ دار ہوں گے۔ پی ٹی آئی تحریک کا آغاز کرنے کو تیار۔ لاہور سے تحریک کا آغاز ہوگا۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کی بیٹھک، اجلاس میں احتجاجی حکمت عملی پر مشاورت۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی 90 روز میں رہا ہوں گے یا ہم سیاست ہی چھوڑ دیں گے، مشاورت کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ تمام صوبوں سے کہتا ہوں اپنے حالات کو سامنے رکھ کر لائحہ عمل تیار کریں۔ لاہور رائے بند روڈ پر فارم ہاؤس میں پارٹی رہنماؤں سے خطاب۔ علی محمد خان بولے ہر چھوٹے بڑے شہروں میں کارکنوں کو متحرک کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، ہر صوبے کے لوگ تحریک کے لیے نکلیں گے۔ جہلم سے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر لاہور اٹھے گا، پنجاب اٹھے گا، پنجاب نکلے گا تو خان نکلے گا۔ تو راستے میں کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں جہلم میں، لیکن لاہور کی ابھی اطلاعات ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم پہنچے ہیں، دیکھتے ہیں ابھی آگے اطلاعات ہمیں پہنچیں گی پتہ لگے گا۔ میری ترجیح یہ ہو کہ تبدیلی آئے، صوبے میں تبدیلی آئے، لیکن اگر پی ٹی آئی اکثریت میں ہے تو پی ٹی آئی کی اکثریت کے اندر ہی آئے، وہی لوگ اپنی تبدیلی جو ہے صوبائی حکومت کے لیے آئیں۔ سیاسی کشمکش کا متحمل صوبہ شاید نہ ہو، تو اگر ان کے اپنی پارٹی کے اندر تبدیلی آتی ہے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا میں تبدیلی کی خواہش ظاہر کر دی۔ کہا تبدیلی اپوزیشن سے نہیں، پی ٹی آئی کے اندر سے ہی آنا چاہیے۔ صوبہ کسی سیاسی کشمکش کا متحمل نہیں ہو سکتا، صوبے سے متعلق پارٹی مشاورت سے فیصلہ کرے گی۔ سینٹ سے متعلق کیا ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے ابھی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ فاٹا انضمام غلط فیصلہ تھا جس کو سب پارٹیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔
مولانا فضل الرحمان صوبے کے بجائے اپنے اندر تبدیلی لے آئیں تو بہت اچھا ہوگا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا رد عمل. کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے لوگوں کو گمراہ کیا اس لیے اپنے حلقے سے نہ جیت سکے. مولانا فضل الرحمان خود جعلی مینڈیٹ پر ہیں اور یہ ہمارے لیے باتیں کریں گے. عوام نے مولانا فضل الرحمان کو مسترد کیا ہوا ہے. ان کے 1 MNA اور 2 MPA میرٹ پر ہیں, باقی سب فارم 47 پر ہیں. خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان کی سرزمین پر, کیونکہ باقی یہاں کے عام غریب ورکروں کے بچوں کو سڑکوں پہ لا کر ان کو مروا کر ان کو جیلوں میں ڈلوا کر یہ کہتے ہیں بالکل ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. پاکستان کے آئین کو, پاکستان کے قانون کو اگر ہاتھ میں لیں گے تو پھر گرفتاری بھی ہوگی. قاسم اور سلیمان پاکستان نہیں آئیں گے, صرف شوشہ چھوڑا گیا ہے. پاکستان آ کر قانون شکنی کی تو گرفتار کر لیں گے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا انتباہ. کہا احتجاج آئین و قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے. پرامن احتجاج پر شہری کا آئینی جمہوری حق ہے, مگر کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. 9 مئی واقعات میں سزا یافتہ مردان کے عدنان اور دیگر کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری. ملٹری کورٹ سے سزاؤں کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار. پشاور ہائی کورٹ نے حکم نامہ جاری کر دیا. ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ مسلمان ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر سکتے ہیں. وفاقی حکومت کی درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا مسترد. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں شہزاد اکبر کا کرپشن میں مرکزی کردار. ذرائع کے مطابق شہزاد اکبر نے 6 نومبر 2019 کو خفیہ معاہدے پر دستخط کیے. 190 ملین پاؤنڈز بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ نامزد اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے. شہزاد اکبر نے NCA سے معاہدہ کرتے وقت ریاستی اداروں کو اعتماد میں نہیں لیا. اداکارہ حمیرہ کیس میں اہم پیش رفت. پولیس نے اداکارہ کے الیکٹرانک گیجٹس کھول لیے. 2 افراد کے بیانات بھی قلم بند. شناختی کارڈ کی کاپی حاصل کر لی گئی. بینک اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال بھی شروع. اداکارہ کی بڑی بھابھی نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا. دعویٰ کیا حمیرہ کے چھوٹے بھائی نوید اصغر کے ساتھ اختلافات تھے. جائیداد کے تنازع پر جھگڑا ہوا. حمیرہ گھر چھوڑ کر واپس کراچی چلی گئی. اس کے بعد دوبارہ وہ گھر نہیں آئی. گھر میں کہتی تھی کہ مجھے میرا حصہ دے, میں اوپر جانا چاہتی ہوں, مجھے گھر میں سے گاڑی دے دیں, گاڑی کھڑی ہوئی ہے مجھے دے دے, میں کام کرنا چاہتی ہوں, لیکن اس کا بھائی نہیں دیتا تھا اس کی گاڑی. اداکارہ و ماڈل حمیرہ کی پراسرار موت پر GTV کی خصوصی نشریات. اداکار یاسر حسین نے کہا کہ فنکاروں کی ڈپریشن میں جانے کی ایک وجہ کم معاوضہ بھی ہے. اداکارہ مشی خان بولیں, دور حاضر میں ہمیں مضبوط رشتے بنانے کی سخت ضرورت ہے. DIG اسد رضا کا کہنا تھا کہ 9 ماہ پرانی لاش ہے, حتمی رپورٹ تک پہنچنے میں وقت لگے گا. کراچی میں مخدوش عمارتوں کے خلاف بلدیاتی اداروں کا سخت کریک ڈاؤن. میٹھا در میں 5 منزلہ رہائشی عمارت کو اچانک مخدوش قرار دے کر سیل کر دیا گیا. درجنوں خاندان بے گھر, مکینوں کا احتجاج. متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ ان کی عمارت محفوظ جبکہ برابر والی عمارت خستہ حال ہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی پر جانبداری اور بغیر مکمل معائنے کے کارروائی کرنے کا الزام. ہر چیز کا الزام بلدیہ عظمیٰ پہ, مرتضیٰ پہ, سلمان پہ لگا دیا جاتا ہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی کا جو جورسڈکشن ہے وہ کراچی کی 106 بڑی سڑکیں ہیں. یہ اندرونی گلیاں نہیں ہیں, یہ اندرونی محلے کے جو کام ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں, یہ کام متعلقہ ٹاؤن کے. گلیاں KMC کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی. ہمارے اختیار میں صرف 106 سڑکیں ہیں. یہ گلیاں بنوانا ہمارا کام نہیں. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں الزام صرف میئر اور ڈیپٹی میئر پر لگایا جاتا ہے. ڈسٹرکٹ ویسٹ میں اس سال KMC 4 ارب خرچ کرنے جا رہی ہے. کراچی کی تاریخی فریئر ہال میں ڈائریکٹر جنرل پارکس کے دفتر میں چوری کی بڑی واردات. چور دوسری جنگ عظیم کی نایاب شیلڈز, پرنٹر, کاپر وائر اور قیمتی نوادرات چرا کر عقبی کھڑکی توڑ کر فرار. واقعے کا مقدمہ آرٹلری میدان تھانے میں درج. پولیس کی تفتیش جاری. لاہور سے کراچی پہنچانے کے بجائے جدہ لے جانے والی ایئر لائن کی انتظامیہ کو مسافر شاہزین کا لیگل نوٹس. نوٹس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ایئر لائن کے عملے کی سنگین غفلت کے باعث پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. نجی ایئر لائن کا عملہ پاسپورٹ اور ویزا کے بغیر ہی مسافر کو لاہور سے جدہ لے گیا تھا.
मशहूर सोशल मीडिया स्टार अब्दुल-रज़्ज़ाक दुबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार। पिस्ता कद गुलकार को चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। दुबई के हुक्काम की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। अब्दुल-रज़्ज़ाक गुज़िश्ता कुछ सालों से दुबई में मुक़ीम है और उनके पास दुबई का गोल्डन वीज़ा है। ऑस्ट्रेलिया में टॉप एंड T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। इरफान खान क़यादत करेंगे। अब्दुल समद, फैसल अकरम, अहमद दानियाल, हैदर अली, महरान मुमताज़, माज सदाकत, ख्वाजा नाफे शामिल। मोहम्मद गाजी गौरी, शाहिद अजीज़, उबैद शाह, यासिर खान और दीगर बासलाहियत नौजवान खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा।